सऊदी अरेबिया ने 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कैंसिल कर दी और अब यूएई ने वीज़ास वगैरह कैंसिल कर दिए। आदिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, हम तो हर चीज़ को इवेंट टू इवेंट चलते हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है, अभी मैं आपसे भी शेयर करूंगा, नाज़रीन से भी, कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इनकी एग्रीमेंट्स हो गए हैं। यूएई इंडिया के, यूएई सऊदी अरेबिया के, मिलिट्री के भी हैं, इंटेलिजेंस के भी हैं, सब कुछ है। क्या पाकिस्तान को अब जो 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की है कि इश्यूज पे हम आइसोलेट हो गए, क्या हमें अब फैसला करना है कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत की विदेश नीति पर। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया आज ये कबूल कर रहा है कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान की विदेश नीति से ज्यादा कारगर साबित हुई है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान कभी यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ कंट्रीज के बहुत ही करीब हुआ करता था। इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने उनसे बहुत सारे पैसे भी ऐंठे हुए हैं। पर पिछले कुछ सालों से मोदी जी की सरकार बनने के बाद भारत की विदेश नीति काफी मजबूत हुई है। उसके साथ ही भारत ने इन गल्फ कंट्रीज के साथ यानी कि यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्ते बहुत ही मजबूत कर दिए हैं। भारत ने उनके साथ कई सारी डील भी की है और यही वजह है कि भारत आज इन देशों के साथ बहुत ही करीब है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और इन देशों के बीच में अभी बहुत प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। पाकिस्तान और इन देशों के बीच में अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान की विदेश नीति पर बहुत ही भारी पड़ रही है। भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति पर पाकिस्तान मीडिया आगे क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। बड़ी सीरियस एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है मिडिल ईस्ट और गल्फ रीजन में इंडिया की। क्या ये लिंक्ड हैं चीजें आपस में? कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल रिएक्टिव होकर रह गई है बजाय प्रोएक्टिव के? क्या बाकी दुनिया तो छोड़ें, क्या मुस्लिम ममालिक में भी हमें सीरियस इश्यूज हो गए हैं? इंडियन डिप्लोमेसी हमें वहाँ मार रही है, क्या वो जीत रहे हैं? ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। और फॉरेन मिनिस्टर यूएई में जब गए हैं तो दुबई गए, रूलर को मिले, फिर वहीं पर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वेन्यू की चॉइस और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी की बात मैंने एक बहुत ही अहम रेलिवेंट शख्सियत से की तो उन्होंने मुझे एक वक्त लफ्ज़ का जवाब दिया। मैंने कहा ये क्यों कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा अर्जेंसी। अगर अर्जेंसी इतनी थी तो वापस आके ये शोर में गुम क्यों हो गई है? गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्यों नहीं बुलाया? हम इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत खौफनाक फिजा बनी हुई है जंग के और हक में, और इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया इंडियन विजिट चीफ के विजिट से और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हमारे यहाँ खामोशी क्यों है? इतना सीरियस इशू कि अगर इमिनेंट वॉर है तो हम खामोश क्यों हैं? फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि आइदर और नहीं है। मुझे तो लगता है कि आइदर और है। आपका क्या ख्याल है? और इसमें मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं वो कोई हल हो गए हैं या उनको हमें इग्नोर करना है या उसे हमने अंडरमाइन करना है। ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्ट करना कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें उसके साथ कुट्टी करनी होगी, ये आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है। और उसकी जो वजह है वो 1 बिलियन लोगों की भारत की एक बड़ी इकॉनमी, ना सिर्फ बड़ी बल्कि एक फाल इकॉनमी जिसकी मुल्कों को जरूरत है। मुल्क अगर भारत के करीब जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तरफ आपको 3 बिलियन भी आपसे दिया हुआ वापस में ले लिया उन्होंने टाइम से पहले, रोल ओवर भी उसमें था, तेल की आपकी फैसिलिटी सस्पेंड कर दी, फिर उन्होंने आपसे इंडिया के अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया मिलकर कोई 42 अरब बिलियन की सिंपली एक रिफाइनरी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपके साथ जो सऊदी अरेबिया ने 20 बिलियन का वादा किया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, वो भी बिल्कुल शेल्फ हो गया है। आप कह रहे हैं कि ये आइदर और नहीं है, ताल्लुकात जो से उनके इंडिपेंडेंट है, आपके इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया ऊपर आ रहा है और हर लिहाज से ऊपर आ रहा है। अभी जनरल अमजद से भी मिलिट्री साइड की बात करूंगा तो क्लियरली हमें तो एक बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप अपने फैसले करें, आप किधर खड़े में हैं। अगर हमारे साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, वरना नहीं है आप। नहीं, मैसेज क्लियर है, लेकिन मैसेज क्या है? देखें, आपने जो अभी एग्जांपल्स दी उसमें जो पाकिस्तान को उन्होंने दी वो इमदाद है। जो भारत उनके साथ कर रहा है वो उनकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन मुमालिक को फायदा है। जो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है वो बहैसियत इमदाद होती है। और यहां हमें खुद सोचना होगा
کہ یہ نہیں کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے, کس کو ہماری ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری ضرورت صرف تب پڑتی ہے جب کہیں جنگ ہو, جب کہیں مسئلہ ہو, جب کہیں کچھ اور ہو. دیٹ از وائی اکنامکس از امپورٹنٹ. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں. شمشاد صاحب آپ ختم کر لیں. صرف ایک جملہ, آپ کی $300 بلین کی اکانومی ہے, اور ایک ملک اگر 3 بلین اس میں سے واپس مانگ لیتا ہے تو تہلکہ مچ جاتا ہے. اس کا مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ 300 بلین کی اکانومی ہونے کے باوجود ہم اقتصادی طور پہ اور سیاسی طور پہ اندرونی اتنے کمزور ہیں کہ ہم یہ شاکس برداشت نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اپنی قوت اتنی ہو, سیاسی قوت اپنے ملک کے اندر اور اقتصادی قوت اپنے ملک میں اور بیرونی, کہ ایک 3 بلین کا شوق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو پورا اس پہ شو کرنا پڑے. شمشاد صاحب یہ بتائیے کہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے پیٹرن, بڑی ایگریسو مڈل ایسٹ پالیسی انڈیا کی آ گئی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مودی نے 2014 سے لے کے اب تک 8 باری وزٹ کیا ہے گلف کو, مڈل ایسٹ کو. یو اے ای کو 3 دفعہ, سعودی عربیہ کو 2 دفعہ. ابھی انڈین چیف کے جانے سے پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے بحرین گئے, یو اے ای گئے. ابھی ٹاپ ڈپلومیٹس ان کے جا رہے ہیں قطر, کویت, عمان, ان کی ہائی پروفائل وزٹس پلانڈ ہیں. ابھی جتنے ہم ایگریمنٹس ابھی وہ آرمی کے ادھر آ جائیں گے بات کریں گے, ایک کلیئر میسیجنگ ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف ریئیکٹیو ٹیکٹکس پہ کر رہے ہیں, اسٹریٹجکلی ہمارے فورن آفس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اور یہ جو 3-4 سال سے یہ گیم انڈینز کی کاری تھی, جیسے وہ ڈس انفو لیب نے بھی چیزیں نکالی, 15 سال سے ان کا پورا ایک نیٹ ورک نکلا جس میں ڈس انفارمیشن تھی, فیک آرگنائزیشن تھی. دیر از اے اسٹریٹجی, دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. ہم لوگ صرف گولی چل گئی یو این کی گاڑی پہ ہم اس کو لے کے بینڈ بجانا شروع کر دیتے ہیں. ایک گولی چلتی ہے کہ بچی شہید ہو جاتی ہے, ہم اس کو رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پرو ایکٹیو لگتا ہے سوشل جو ہے فورن آفس, اسی کو اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں ہے. ایک تو یہ آپ سے پوچھنا ہے, اور دوسرا کیا ہم پریٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے دنیا اسلامک امہ 2 گروپس میں نہیں بٹی ہوئی, ایک میں سعودی عربیہ اپنی لیڈرشپ بچانے کی کوشش کر رہا ہے, دوسرے میں ٹرکی لینا چاہ رہا ہے, اور ہم کہیں جیسے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس چوائس ہے. کیا واقعی ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم فیصلہ کیے بغیر دونوں کشتیوں میں چلتے رہیں؟ یو اے ای نے لیٹسٹ جو ہے وہ ویزاز بند کر دیے, ٹورسٹ اور ورک ویزاز 13 ممالک کے. ہمیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کر لیا. ویلکم بیک ٹو دیٹ. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب 2-3 سوال ویری کوئکلی. ابھی آپ یو اے ای گئے, اس سے پہلے انڈین چیف بھی گئے ہوئے تھے, انڈین بڑے ہائی پروفائل وزٹس ہو رہے تھے, ہمارے ویزاز بھی اس لسٹ میں ہم آگے میں. بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے یو اے ای, کیا آپ کو بلایا گیا تھا, انوائٹ کیا گیا تھا کہ بیکاز کوئی اطلاعات وہاں سے آپ سے شیئر ہوئی ہیں امیوننٹ اسٹرائک کی؟ بیکاز آپ نے 2-3 ہنٹ دیے کہ ایلائز کو انڈیا آن بورڈ کرنا چاہ رہا ہے, اور آپ کا اچانک یو اے ای جانا اور پھر وہیں پہ پریس کانفرنس کرنا انسٹیڈ آف کمنگ بیک, یہ ٹائمنگ, سینس آف ارجنسی, یہ کچھ بتا سکتے ہیں اس میں ہمیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ اچانک میں نہیں گیا, یہ ہمارا پروگرام طے ہوا تھا, ڈیٹس طے ہو چکی تھی اور اس کے مطابق میں گیا تھا. میں ضرورت محسوس کر رہا تھا کہ یو اے ای کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. ہمارا ایک جو 2 طرفہ تعلقات ہیں اور ریجن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو کشمیر کی صورتحال ہے, جو افغانستان کی صورتحال ہے, جو مڈل ایسٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, اس پر ہمارا آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے, جو کہ ہوا. اسی طرح ویزا کا ایشو ہے, اس پر بھی تبادلہ خیال میں سمجھتا تھا ہونا چاہیے, کیونکہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی, ایک انسرٹنٹی تھی, اور اس کو دور ہونا ضروری تھا. چنانچہ ملاقات ہوئی, اچھی ملاقات ہوئی. جہاں تک یہ جو انفارمیشن جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ انفارمیشن یو اے ای سے نہیں, یہ ہماری اپنی انٹیلیجنس سورسز نے یہ چیزیں پک کی, اور اس کو وہاں ذکر اس لیے کیا گیا کہ ٹائمنگ امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی حماقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو پریمپٹ کیا جائے, دنیا کو بتایا جائے کہ ہم بے خبر نہیں ہیں, ہمارے علم میں چیز آ چکی ہے اور اس کا تدارک ہونا ضروری ہے. اس کا یو ای سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو آن دا ہول تعلقات ہمارے ہیں اور جو ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہے, دیکھیے ایک سوورن ملک ہے, ان کے سفارتی تعلقات ان کے ساتھ کرینہ ہیں,
ان کی ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ ہے, سب کچھ ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اپنی نوعیت ہے. ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور رہیں گے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. پاکستان کی اہمیت سے وہ واقف ہے اور پاکستان کی کنٹریبیوشن سے واقف ہے. ایک تو یہ بتائیں, اس دن آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ سیکیورٹی منسٹر سے ہی ملیں گے, ویزاز پہ کیا فائنلی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ ویزا سے میں نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بتایا اور ان کا بھی سنا, اور میں انشاءاللہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ ایک ٹیمپرری ہم نے چیز کی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم جلد اس کو ہم ریموو کر دیں گے, اس ریسٹرکشن کو. جو آلریڈی دیے ہوئے ویزاز ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, وقتی طور پر نئے اجراء کی پابندی ہے, جس کو انشاءاللہ ریموو کرنے کا ارادہ ہے. ایک چیز بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, جتنے سگنلز ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے پاکستان ریلیشنز میں بڑے الارمنگ سگنلز ہیں. سعودی عربیہ نے ابھی جو ہمیں ایڈ بھی دیا ہوا تھا 3 بلین, وہ بھی 2 قسطیں پہلے لے لی. تھرڈ جو سا فائنل بلین ہے وہ جنوری کے فرسٹ ویک میں واپس کریں گے. جو آئل فیسلٹی تھی وہ سسپینڈ ہوئی, وہ بھی رینیو نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے جو انڈیا کے ساتھ ویری اسٹریٹجک ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایون ان کے آرمی آفیسرز بھی اب ٹریننگ کے لیے جائیں گے انڈین ڈیفنس انسٹیٹیوٹس میں. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے اور وہ ہماری کاسٹ پہ ریلیشن شپ نہیں بن رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ الارمنگ ہے, آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں, ان سے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے, لیکن پاکستان کے تعلقات ان سے جداگانہ ہیں. ہمارے تعلقات اپنی ہے اور وہ رہے گی. پاکستان کی اہمیت اپنی ہے اور وہ برقرار رہے گی. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کی, یقیناً کی, لیکن وہ سپورٹ جو کی جاتی ہے آپ دیکھیں کس حالات میں کی گئی. اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ گفت و شنید چل رہی تھی اور ہمیں امیڈیٹ ضرورت تھی, تو وہ انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ دیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن یہ ٹیمپرری مطلب یہ فار ایور تو نہیں ہے نا. ہم نے چیز لی ہوئی ہے اور اس پہ ہم اس کا انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں. ہم نے واپس کل بھی کرنی تھی, ہماری گنجائش